یہ بھی دیکھیں، اب اگر کوئی بات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے کسی غلط چیز کے بارے میں، تو اگر اس کو نوٹس آنے لگ جائے تحریک انصاف کی طرف سے، تو پھر لوگ جو کرپشن کے خلاف جو جہاد ہے، چاہے وہ اپنی پارٹی میں ہے یا باہر ہے، وہ کیسے کریں گے؟ اگر برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ احتساب اور یہ سارا کہ جی ہم سوسائٹی کو پاک کریں گے، ان دعووں کی حقیقت کیا رہتی ہے؟ اس وقت ملک میں ایک بڑا ہیجان ہے، ہماری سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہے، ہمارے پرائس جو ہے روپی کی وہ ڈاؤن ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ان حالات میں چودھری سرور صاحب نے جو بات کی ہے، باہر تقریر جو کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ آپ سنیں، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ گورنر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جتنے تھوڑے سے پیسے دینے ہیں وہ ان کو ڈیل کروانے کے لیے انہوں نے پاکستان سے اپنی ہر شرط منوا لی، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے سب کچھ لکھوا لیا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دینے کے حوالے سے ایک جو بل ہے وہ زیر گردش ہے، جس میں یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی جو گورنر ہے اسٹیٹ بینک کا وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہوگا کہ پاکستان کی عدلیہ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس، وہ کوئی سوال نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا وہ آئی ایم ایف کے بورڈ کو تو جواب دہ ہوگا، اس نے رپورٹ دینی ہوگی، لیکن پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا گورنر، پاکستان کے وزیر اعظم اور جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس کے آگے نہ پارلیمنٹ تو خیر ایک اور بات ہے نا، سپریم کورٹ اور وزیر اعظم کے آگے وہ جواب دینی ہوگا، کہیں پر اس کی وہ نہیں آئے گی کوئی۔ تو جناب مجھے یہ بات بتائیں، یہ وائسرائے ایک آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں یہ پورا، اب یہ جو اس وقت بھی جو آئی ایم ایف کے گورنر ہیں ہمارے باقر رضا صاحب، جو وہاں سے تحفہ آئے ہیں، اس وقت جو ڈالر کی پرائس جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے روپے کے مقابلے میں، اور وہ اس قسم کے بھونڈے بیانات دیتے ہیں کہ جی اس سے بیرون ملک پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا، کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ آج آپ سٹاک مارکیٹ میں دیکھیں کیا صورتحال ہے، اس ملک میں اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا، پورا سسٹم کولیپس کر گیا، اور آپ یہ اتنی سنجیدہ بات کی ہے چودھری سرور صاحب نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا، میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں۔ رانا صاحب یہ تو ایک بڑا سنگین بیان ہے کہ سب کچھ لکھ کے دے دیا، کیا کچھ لکھ کے دیا بھائی؟ یہ جواب دے گورنمنٹ، وزیر خزانہ بھی جواب دیں، جو خود نیب کے آگے جو نیب زدہ ہیں، جن کا نام نیب سے کلیئر نہیں ہوا تھا۔ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ جو کرپٹ آدمی ہے معاشرے میں اس سے سلام نہ کریں، میں تو اس لیے ان کو کرپٹ کہتا ہوں۔ اس کرپٹ آدمی کو جس پر نیب کے الزام ہے آپ نے وزیر خزانہ بنا لیا، اور آپ دوسروں کو درس دیتے ہیں۔ رانا صاحب یہ کیا ہے؟ وہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ سمیع صاحب دیکھیں، یہ پہلے تو اپوزیشن اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جو گورنر پنجاب چودھری سرور نے کی ہے، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ اور دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں باقر رضا صاحب، یہ اس تعیناتی سے پہلے کہاں پر تعینات تھے اور کس کے ملازم تھے؟ یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ مصر میں اسی ادارے کے ملازم تھے جس کے ساتھ پاکستان کے معاہدے کی گورنر پنجاب بات کر رہے ہیں۔ سمیع صاحب یہ معاملات جب تک ملکی معیشت جو ہے وہ ان بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے کارندوں کے ہاتھوں میں دی جاتی رہے گی تو پھر معیشت کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی ایسا قابل آدمی نہیں تھا جس کو آپ گورنر اسٹیٹ بینک لگا سکتے؟ ایک سے ایک بڑھ کر پاکستان نے قابل لوگ پیدا کیے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو یعنی آپ نے آئی ایم ایف آپ کو جکڑتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم مجبوری کے عالم میں آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔